بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلے تقریباً 2 دن سے مجھے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے میسیجز اور کالز مسلسل آ رہی ہیں کہ ضمنی امتحانات کے حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور بتائیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وفاق المدارس کے امتحان میں جو بچے راسب آ جاتے ہیں یا کسی کتاب میں فیل ہو جاتے ہیں، یا پھر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری کسی کتاب میں نمبر کم ہیں اور ہمیں نمبر زیادہ ملنے چاہیے، تو وہ پیپر ری چیکنگ کی درخواست دیتے ہیں، یعنی نظر ثانی کی درخواست دیتے ہیں۔ یہ ری چیکنگ کا مکمل طریقہ ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی بلکہ مکمل دیکھنی ہے، پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا اس طرح کی مزید ویڈیو تاکہ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یا پھر وہ طلباء اور طالبات ضمنی امتحان دیتے ہیں۔ ضمنی امتحان کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو 4 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، ضمنی امتحان کے داخلے کیسے کریں، کیسے بھیجیں۔ نمبر 2، ضمنی امتحانات کے داخلے کی آخری تاریخ کب ہے، یعنی کب تک ضمنی امتحان کا داخلہ جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کون سے طلباء اور طالبات ضمنی امتحانات کے اہل ہیں اور وہ ضمنی امتحانات کا داخلہ بھیج سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، چوتھی بات یہ ہے کہ ضمنی امتحانات کب ہوں گے، ان کی تاریخ کیا ہے۔ یہ اس ویڈیو کے اندر میں 4 باتیں آپ سے کروں گا، اور 5ویں بات ری چیکنگ کا مکمل طریقہ بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور آپ نے دوسرے دوستوں کو لازمی شیئر کرنی ہے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو پہلی بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ ضمنی امتحانات کے داخلے کیسے بھیجے جائیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسے سالانہ امتحانات کے داخلے آن لائن ہوتے ہیں، پچھلے 2 سالوں سے وفاق المدارس نے آن لائن سسٹم چلایا ہے، اسی طرح ضمنی امتحانات کے بھی داخلے آن لائن ہوں گے، جیسے سالانہ امتحانات کے داخلے آن لائن ہوتے ہیں۔ تمام طلباء اور طالبات کے داخلے ضمنی امتحانات کے آن لائن ہوں گے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ بات میں کتب کی کر رہا ہوں، البتہ حفظ کا جو شعبہ ہے ان کا ضمنی امتحانات کا آن لائن سسٹم ابھی تک متعارف نہیں ہوا۔ ان کے فارم بھیجے جاتے ہیں، آپ نے وفاق المدارس کی ویب سائٹ سے حفظ کا فارم ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، اور وہ فارم آپ کو جب ویب سائٹ سے مل جائے تو آپ نے آن لائن فیس جمع کروانی ہے۔ حفظ کی والے بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب مدارس والے آن لائن فیس جمع کروائیں گے تو انہیں ایک یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ انہوں نے کتنے بچوں کے ضمنی امتحانات کے داخلے بھیجے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے نام لکھنے ہیں، اور ان کے سالانہ امتحان کا جو رقم الجلوس ہے، جو رزلٹ اپنا رول نمبر ہے، وہ انہوں نے لکھ کر وفاق المدارس کے دفتر کو ارسال کرنا ہے۔ وفاق المدارس کے دفتر کو انہوں نے یہ چیزیں حفظ والے بچوں کی لازمی بھیجنی ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ضمنی امتحان کے لیے داخلے بھیجنے کی آخری تاریخ کیا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہر سال 10 شوال تک ضمنی امتحان ری چیکنگ کی درخواست، یعنی نظر ثانی امتحان کی ڈیٹ 10 شوال ہوتی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بچہ ضمنی امتحان دینا چاہتا ہے تو وہ 10 شوال سے پہلے اپنا داخلہ بھیج دے، یا اگر کوئی بچہ نظر ثانی کروانا چاہتا ہے اپنے پیپرز کی، تو وہ بھی 10 شوال سے پہلے اپنی داخلہ بھیجنے کا جو پروسیس ہے اس کو مکمل کرے۔ البتہ حفظ کے جو ضمنی امتحان ہے ان کی تاریخ 10 شوال نہیں ہے، وہ آگے بڑھا دی جاتی ہے،
حفظ کے ضمنی امتحان کی تاریخ کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتا ہے، یا کتب کے یا کسی بھی متعلق کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0340 25 00 268 268۔ کتب کی تاریخ 10 شوال ہے۔ آن لائن وفاق المدارس کی ویب سائٹ پر ہر مدرسے کا ایک پورٹل بنا ہوا ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں کتب کے داخلے آپ نے کیسے بھیجنے ہیں۔ تو ہر مدرسے کا ایک پورٹل بنا ہوا ہے، اس پر خفیہ کوڈ ملا کر آن لائن داخلہ آپ بھیج سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تیسری بات کی طرف کہ کون سے طلبہ اور طالبات ضمنی امتحان کے اہل ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضمنی امتحان دیا جاتا ہے، جو ضمنی امتحان دیتے ہیں وہ اس وجہ سے دیتے ہیں کہ ان کے نمبر کم آئے ہیں یا وہ کسی کتاب میں بچے فیل ہیں۔ یعنی ضمنی امتحان دو وجہ سے دیا جاتا ہے، یا کسی کتاب میں بچہ فیل ہوتا ہے یا اس کے نمبر کم آتے ہیں۔ وہ طلباء جو کسی بھی کتاب میں فیل ہیں اور ان کے نمبر مجموعی طور پر 33% ہیں، 33% سے کم نہیں ہیں، یعنی 33% ہیں یا اس سے زیادہ ہیں لیکن وہ کسی کتاب میں فیل ہیں، مثلا وفاق المدارس کے اعتبار سے 198 نمبر بچے کے ہیں، اگر کسی طالب علم کے 198 نمبر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو وہ ضمنی امتحان کا اہل ہے، یا وہ پیپر ری چیکنگ کی درخواست دے سکتا ہے اگر اس کے نمبر 198 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں۔ ہاں البتہ کسی طالب علم کے 197 ہیں یا اس سے کم ہیں تو وہ ضمنی امتحان نہیں دے سکتا، نہ ہی وہ اس کی درخواست دے سکتا ہے۔ وہ پورا سال لگائے گا، آئندہ امتحانات میں وہ مکمل داخلہ بھیجے گا تو اس کو مکمل فیس دینا پڑے گی۔ اس لیے جس بچے کے 197 نمبر ہیں یا اس سے کم ہیں وہ ضمنی امتحان کا اہل نہیں ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جن طلباء اور طالبات کے رزلٹ پر راسب ضمنی لکھا ہوا ہے وہ بھی ضمنی امتحان دے سکتے ہیں۔ ایک بات پھر ذہن میں رکھیے گا کہ جن طلباء اور طالبات کے نمبر 198 سے کم ہیں وہ ضمنی امتحان نہیں دے سکتے، وہ آئندہ سال تمام کتب کا مکمل امتحان دیں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ وفاق المدارس کے ضمنی امتحانات کی تاریخ کے اعلان کی طرف، یعنی وفاق المدارس کا ضمنی امتحان کب ہوگا۔ تو عزیز طلباء و طالبات یہ بات اب نوٹ کر لیں کہ 21، 22 اور 23 مئی کو وفاق المدارس کا ضمنی امتحان 2024 ہوگا۔ ان تینوں دنوں میں ہر روز 2 پرچے ہوں گے، ایک صبح پیپر ہوگا اور ایک شام کو پیپر ہوگا۔ تو یہ 3 دن کے اندر امتحان ختم ہو جائے گا، کسی بچے کا صبح پیپر ہوگا، کسی کا شام کو ہوگا، جس طرح ایک ڈیٹ شیٹ جاری ہوگی، کسی نے 2 پیپر دینے ہوں گے، کسی نے 3 یا 1۔ تو عزیز طلباء و طالبات ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ حفظ کے امتحان 2 ہوتے ہیں سال میں، ایک بڑا سالانہ امتحان ہوتا ہے اور ایک بعد میں ہوتا ہے۔ تو جو بچے حفظ میں ہیں وہ اپنا داخلہ جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں اب جو دوسرا امتحان ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات اب ہم آتے ہیں پیپرز کی نظر ثانی کی طرف کہ پیپرز کی نظر ثانی کیسے کرائی جاتی ہے۔ تو نظر ثانی یعنی ری چیکنگ وفاق المدارس کے امتحانات میں جو پیپر دیے ہیں ان کی ری چیکنگ کیسے ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ رزلٹ آنے کے 1 ہفتہ کے اندر آپ نے اپنی درخواست لکھنی ہے اور وفاق المدارس کو آپ نے ارسال کرنی ہے کہ میں فلاں جو ہے پیپر جو ہے ان کی کرانا چاہتا ہوں یا کرانا چاہتی ہوں۔ نظر ثانی کی درخواست، طالب علم کا نام، درجہ، رقم الجلوس سب کچھ واضح آپ لکھیں۔ بہتر یہ کہ وفاق المدارس کا نظر ثانی والا فارم نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس پر آپ لکھ کر آپ نظر ثانی کی درخواست وفاق المدارس کو بھجوائیں۔ اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر دیجیے گا، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔